الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، آج کی اس ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم سورۃ الکہف اس کا پارٹ نمبر 7 اور سورۃ الکہف کی آج ہم آیت نمبر 16 کو مکمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 کو مکمل تجویدی قواعد کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو برادر اینڈ سسٹر جو قرآن مجید کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ڈیلی کا سبق جو اپلوڈ کیا جاتا ہے اگر آپ سن لیا کریں تو تھوڑے ہی وقت کے اندر آپ اپنے قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے اندر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل واچ کیا کریں۔ اگر آپ ویڈیو کو مکمل واچ نہ کریں، تھوڑا واچ کر کے چھوڑ دیں، تو پھر اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کو صحیح کر پائیں گے، کیونکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر مکمل قواعد کو حل کیا جاتا ہے۔ جب آپ مکمل ویڈیو کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو مکمل قاعدے سمجھ آئیں گے، اور انشاءاللہ کچھ ہی اسباق کے بعد آپ کا قرآن خود بخود پختہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو چلیے اپنے سبق کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 16 کو آج ہم پڑھیں گے، یہ جہاں میرا کرسر واضح ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، سبق تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ تھوڑی آیات کے الفاظ جو ہے نا مشکل ہیں، تو اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ ان کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا، یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے، توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ فَأْوُوا، فَأْوُ نہیں پڑھنا اسے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مرفقا۔ تو یہ اب ہم نے ریڈ کیا ہے، اب ہم ان کو اچھی طرح ہجو کے ساتھ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، ٹھیک ہے، اب اس کے لفظ تھوڑا یہ ورڈ مشکل ہے جس کے ہجے بھی کر لیتے ہیں۔ واو زبر وا، حمزہ زیر ای، وائی، زال زیر عین زی، وَإِذِ، تا زبر تا، وَإِذِ تا، وَإِذِ تا، ٹھیک ہے، زال زبر لام زل، وَإِذِ تزل، تا پیش تو، میم پیش واو مو، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُ، ٹھیک ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُ، ہاں پیش میم ہم، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا مشکل ورڈ ہے، زال کو کھینچ کے عین کے اوپر مارنا ہے اور آگے زا کو لام کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ، واو زبر وا، میم زبر الف ما، وَمَا يَعْبُدُونَ، یا زبر یا، با پیش بو، یا بو، دال پیش واو دو، یا بودو، نون زبر نا، یا بودون، ٹھیک ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، یا بدونا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. لفظ لام کو ڈائریکٹ اسلام کے ساتھ ملائیں گے اور لفظ اللہ کو پر کریں گے، ٹھیک ہے، ماں قبل زبر ہونے کی وجہ سے. إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا. ٹھیک ہے، اس لفظ کا جوڑ تھوڑا مشکل ہے، ہیجیے ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. فا زبر حمزہ فا، واو الٹا پیش وو. ٹھیک ہے، فا وو، فا کو کھینچ کے مارنا ہے حمزہ کے اوپر. فا وو، فا اون بات پڑھتی ہیں تو یہ واو پڑھنی ہے، حمزہ نہیں پڑھنا. فا وو. ٹھیک ہے، اِلَى الْكَهْفِ، اِلَى الْكَهْفِ، حمزہ زیر ای، لام زبر لام لال، اس لام کو ہم اس لام کے ساتھ پلس کریں گے. ٹھیک ہے، وَإِلَى الْكَهْفِ، کاف زبر کاف زبر ہم کاف زبر ہا کاف بادر فی کاف فی. ٹھیک ہے، کاف کو کھینچ کے ہا کے اوپر مارنا ہے. إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ. یا زبر نون یا، شین پیش را شور، یا شور، لام زبر لا، یا شور لا، کاف پیش میم کون، یا شور لکم ربکم من رحمتہ. ٹھیک ہے، اس میم کو ڈائریکٹ ہم نے اس را کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے، نون کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون ساکنے کے بعد جب لام اور را جائے تو پھر ادغام مال غنہ ہوتا ہے، یعنی ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یعنی غنے کے بغیر جو ہے نا ہم پچھلی حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میم کو ڈائریکٹ ہم کس کے ساتھ ملائیں گے؟ اس را کے ساتھ. ٹھیک ہے، میر رحمتہ، بعد اس کو پڑھتے ہیں من رحمتہ تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ. میر رحمتہ، میم زیر را، میر را زبر ہا راہ، میر راہ، میم زبر ما، میر رحمہ تا درتی، میر رحمتہ ہاں کھڑی دیر ہی، میر رحمتہ. ٹھیک ہے، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. ٹھیک ہے، یہ آخری دیر ہی ہے، ایک الف کے مطابق لمبا کرنا ہے. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، یہ لفظ ذرا مشکل ہے، توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. واو زبر وا، یا پیش یو، وایو وایو، ہا زبر یا حی، یا زیر حمزہ یی، وایو ہی. ٹھیک ہے، دوبارہ میں کرتا ہوں، ذرا مشکل ورڈ ہے. یا پیش یو، ہا زبر یا حی، یا زیر حمزہ یی. ٹھیک ہے، وایو ہی لکم. ٹھیک ہے، وایو ہی لکم، ہا کو پہلے یا کے اوپر کھینچ کے مارنا ہے، پھر یا کو ڈائریکٹ حمزہ کے اوپر کھینچ کے مارنا ہے. ٹھیک ہے، وایو ہی لکم، میم کے یہاں پر ادغام ہوگا، میم کے بعد میم آ گئی ہے، لکم غنہ کے ساتھ. من امرکم، مین یہاں پر اظہار ہوگا، مین کا، مین کو یعنی زہر کریں گے. من امرکم مطلب ہے غنہ نہیں ہوگا. من امرکم مرفقا. ٹھیک ہے، اس کاف میم کے بعد بھی ڈائریکٹ میم آ گیا تو اس لیے یہاں پر بھی ادغام غنہ کے ساتھ ہم کریں گے جس طرح یہاں کیا ہے. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، رابریک ہوگی، مرفقا رابریک ہوگی، اور اصل میں قاف دو زبر الف قن ہے، تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ مرفقا. دو زبر کی تنوین کو کس سے بدلیں گے؟ الف مدہ سے. ٹھیک ہے، مرفقا. تو ابھی میں اس آیت کو مکمل دوبارہ ریڈ کرتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ
لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ یقیناً آپ کو یہ آیت مکمل سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ایڈ سمجھ آئیے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے، کمنٹ لازمی کیا کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم آپ کو اچھا سے اچھا کنٹینٹ دے کر کے آپ کو پڑھا سکیں۔ جی ملتی ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر، الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی۔